اپنی دور کی نگاہ رکھتے ہوئے ایک بات سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ہمارے ماضی کے علماء کا بھی رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ سے لے کے آپ آج تک تاریخ دیکھ لیں، ہندوستان کی تاریخ ہے، اس پہ انہوں نے بہت بہترین انداز مستقبل کے لوگوں کا سوچ کے فیصلہ کیا اس موجودہ حال میں۔ اب سننے میں حضرت نے جو بات کی ہے نا کہ یہ 10,000 یا 25,000 ان کے منہ پہ مارتے ہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تم ائمہ مساجد کو اپنے حال پہ آزادانہ چھوڑ ایک بات سوچنا سوشل چاہیے، میڈیا پہ بہت زیادہ یہ باتیں اٹھ رہی ہے کہ ائمہ مساجد تقریباً 65,000 جو پنجاب میں مساجد ہے تقریباً، کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کی حکومت ہے انہوں نے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہر مساجد کے اماموں کو جو ہے تقریباً 10,000 روپے وہ دیں گے تنخواہ کے مد میں یا اعزازی۔ ایسا یہ تو پھر غلام بنانے کی مد میں کہ ظاہر بات ہے آپ آج دو گے، کل پھر ان سے ڈیمانڈ کرو گے کہ ہمارے حق میں بولو، ہم مان کے چلو، ہماری مانو۔ ہاں تقریباً ایسے ہی ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے جو سکے تیار کیے جی تقریباً 10 سے 12 سکے ہیں، یعنی اس سکے کو منظور کرنا ہے، آپ نے سائن کرنا ہے، نام لکھنا ہے، NIC نمبر لکھنا ہے، دستخط کرنا ہے۔ یعنی یہی ہے، بس آپ تھوڑے سے رقم دو اور ان کو غلام بنا لو، کیونکہ اس وقت موجودہ دور میں لوگوں کا ماننا یہ سب سے مظلوم حال یہی لوگ ہیں۔ اب وہ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے آواز اٹھائی تھی پہلی مرتبہ، تو سننے میں آیا کہ وہ آواز وہاں تک پہنچی تو انہوں نے جو ہے نا، جنہوں نے 10,000 کا اعلان کیا تھا اب 25,000 پہ اعلان کر دیا۔ 25,000 دیں یا 50,000 بھی دیں، تو آپ کیوں دے رہے ہو، کس مد میں دے رہے ہو؟ حالانکہ مساجد کی اور چیزیں ہیں کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، ان پہ تو آپ نہیں دیکھتے۔ کیا آپ ایک فرد واحد کو خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ 20,000 25,000 دے کے آپ ایک بندے کو خریدو، ظاہر بات ہے جب کھائے گا گائے گا بھی۔ ہاں تقریباً یہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ مساجد کے اماموں کو جو ہے نا پابند کر دیا جائے۔ حالانکہ میڈیا ان کے پاس ہے، ٹیلی ویژن ٹی وی ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں پہ بھی تو یہ باتیں چلا سکتے ہیں نا۔ لیکن میں نے آپ کو ہمارے جو شروع میں جب بات ہوئی تھی، جب نہیں شروع کی، اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا اصل میں اسلام اور مسلمانوں کا مساجد سے ایک بہت اچھا تعلق ہے، جو اس وقت موجودہ دور میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ لوگ جیسے بھی ہو جمعے میں جمع ہو ہی جاتے ہیں اور امام کی 2-4 باتیں سن ہی لیتے ہیں۔ ویسے ہر نماز میں تو الحمدللہ آتے ہی نمازی، مسجد خالی نہیں ہوتی، لیکن جمعے میں زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سن لیتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ بھی ظہر عصر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد امام صاحب 2-4 باتیں رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو آتے ہیں ان کا ذہن بنتا ہے، وہ گھر میں جا کے بھی بات بتاتے ہیں، تو اس سے ایک اچھی تبلیغ ہوتی ہے۔ میڈیا میں دیگر چیزوں میں وہ بات نہیں ہو سکتی، تو یہی ہے۔ اور مولانا صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے کہ وہ ہر دور میں ایک ذہانت سے اور اپنی دور کی نگاہ رکھتے ہوئے ایک بات سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ہمارے ماضی کے علماء کا بھی رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ سے لے کے آپ آج تک تاریخ دیکھ لیں، ہندوستان کی تاریخ ہے، اس پہ انہوں نے بہت بہترین انداز مستقبل کے لوگوں کا سوچ کے فیصلہ کیا اس موجودہ حال میں۔ اب سننے میں حضرت نے جو بات کی ہے نا کہ یہ 10,000 یا 25,000 ان کے منہ پہ مارتے ہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تم ائمہ مساجد کو اپنے حال پہ آزادانہ چھوڑ ایک بات سوچنا چاہیے، آپ نے امام مساجد کی تنخواہ رکھی ہے 25,000 روپے، چلو آپ دے رہے ہیں، یہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسلامیت کے ٹیچرز جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، ان کی کیا سیلری ہوتی ہے؟ 8-8 لاکھ روپے تک سیلری ہوتی ہے، 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ روپے۔ 25,000 روپے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی اونٹ کے دانت میں زیرہ۔ اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ 25,000 روپے کتنے مہینے تک دیں گے، اور اس 25,000 کی مد میں کیا کیا اپنی باتیں منوائیں گے۔ اصل تو ہے ہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، مسلمانوں کا ایک گہرا رشتہ ہے منبر و محراب کے ساتھ۔ تو پیغمبر کے زمانے سے چلا اور آج تک یہ آواز جو ہے بڑی توانائی آواز ہے، توانا آواز ہے، اور اس آواز کو روکنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مختلف دور میں مختلف چیزیں آتی رہی کہ لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام نہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، یہ صحیح بھی ہے، چلو جو لوگ آ رہے ہیں وہی سنیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہے جب پیسے دیں گے، دیگر چیزیں آئیں گی، تو ظاہر بات ہے پھر اس میں اپنی باتیں بھی لائیں گے۔
یعنی ہر دور میں ہر بندہ آتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان کو ایک گھیرے میں لے لیا جائے، لیکن الحمدللہ اکابر کی ایک شان ہے، وہ اس دور میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے دور میں بھی یہ بات اٹھی تھی، اور باقاعدہ کچھ مدارس نے الحاق مطلب ان کے ساتھ مدارس کو تنخواہیں دی جائیں گی، اور موجود دور میں جامعہ الرشید کا بھی اس وقت بڑا وہ رہا ہے، ان سے بھی کوئی الحاق ہوتا ہے تو اس مدارس کو کچھ رقم گورنمنٹ کی طرف جو آتی ہے وہ دیتے ہیں، لیکن حالانکہ شیخ صاحب نے اس وقت اس کو اچھا نہیں سمجھا تھا، اور الحمدللہ ان کی ایک سوچ تھی، اور وہ دور اندیش لوگ تھے۔ اندیش لوگ تھے، ہاں، یہی دیکھا تھا کہ گورنمنٹ کے پیسے جو آئیں گے وہ کس کھاتے کے کس پیسے کھاتے ہوں کے گے، پیسے، وہ مشتبہ قسم کے پیسے ہوں گے اور رقم ہوگی۔ اب وہ جب علماء حق اور ایسے جو عوام کے رہبر رہنما اور مقتدی اور پیشوا اور امام ہیں، ان کے پیٹ میں جب یہ پیسے جائیں گے، مشتبہ پیسے اور رقم جائے گی، تو پھر ان سے کلمہ حق کی ادائیگی ہوگی؟ نہیں، اگرچہ آج کے دور میں خیر جو پیسے آتے ہیں اس کے مطابق ہم کچھ، لیکن ایک بندہ ایک ایمان کے تقاضے سے جو دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ پیسے آئیں گے، ظاہر بات ہے ایک ادارہ دے رہا ہے تو وہ ادارہ پھر ان سے کچھ مطالبہ بھی کرے گا، مطالبہ ہے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نیو ٹاؤن میں ایک شخص آئے حضرت بنوری صاحب کو کچھ رقم دینے کے لیے، حالانکہ انہوں نے صرف تھوڑا پھینک کے دیا تھا، حضرت نے اس کو واپس کیا۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی جب کام چل رہا تھا تو اس وقت ایک بندے نے 5 کروڑ روپے کی اس وقت ضرورت تھی، اس وقت دینے کا ایک ہی بندے نے ارادہ کیا کہ میں دوں گا، اور اس نے کہا کہ میں ساتھ ایک انجینئر بھی دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کام کو سمجھ بھی لے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ رقم دے رہے ہو اور پھر انجینئر بھی، یہ رقم ہم منظور نہیں کریں گے۔ بھئی آپ نے اللہ کے راہ میں دے دیا، بات ختم ہو گئی ہے، اب مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی چیزیں ظاہر بات ہے، یہ رقم دیں گے، پھر کچھ دن بعد مشورے بھی دیں گے، آپ ہمارے مرضی کے بولیں، اس طرح بولیں، یہ نہ بولیں، یہ بولیں، موجودہ حالات پہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب ہے۔ حالانکہ ہمارا جو ماضی ہے وہ الحمدللہ حق گوئی پر ہے، اور حق ہی بولا، آزاد ہو کر بولا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی حکومت آئی تھی، سننے میں آیا، انہوں نے بھی پشاور میں 10,000 روپے ائمہ مساجد کو دینے کی بات کی تھی۔ اس کے متعلق خیر میری معلومات نہیں ہے خاص۔ یہ کہ بہت اچھا رہا ہے مولانا نے اس کا نہیں، مولانا واقعی اس کیا ہے، وقت اور سننے میں کچھ سوشل میڈیا میں طوفان بدتمیزی حضرت کے الفاظوں پر چلائی جا رہی ہے، تو حضرت نے جہاں تک فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کچھ کرو، تو پھر ہم اسلام آباد میں 6 گھنٹے کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ مولانا تو اور صرف طلباء نہیں ہوں گے، ان کی نظر ہوتی ہے کہ ان کے پاس مدارس ہے، طلباء ہے۔ چلے آپ بھی ان سے مطالبہ ہے کہ چلو ہمارے مولانا کے پاس مدارس کے طلباء، آپ کے پاس بھی یونیورسٹی کالج، ان کو لے آؤ، دیکھیں کتنے لاتے ہیں آپ تو مکس لاتے تب بھی اتنے نہیں ہوتے، نہیں ہوتا۔ یہاں تو صرف مرد کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ تا حد نگاہ مولانا کہ چھوٹا موٹا وہ ہو۔ حالانکہ مجھے یاد ہے پچھلے 3-4 سال وہ پہلے مولانا نے یہاں آنا تھا بنوری ٹاؤن میں جمعے کی نماز کے لیے، میں 11 بجے مسجد میں پہنچا تھا، حالانکہ مولانا کو 1 بجے آنا تھا، میں نے کہا آگے کی جگہ مل جائے گی، جاتا ہوں مسجد میں بیٹھ، حالانکہ مسجد کا ہال فل تھا، حالانکہ مولانا نے ظہر میں آنا تھا، یعنی جمعے کے وقت آنا تھا 1-1:30 بجے کے قریب، میں 11 بجے گیا، 11 بجے مسجد کا ہال مکمل فل تھا، یعنی اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہی ہے نا، چاہنے والے۔ اور کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنا، ان کی جرأت اور بہادری سنی ہے، واقعات پڑھے۔ پھر قلعہ گوالیار کے اندر حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، وہ ان کا کردار، ان کی قربانی ہم نے دیکھی ہے اور پڑھی ہے۔ پھر چلتے چلتے تو اس دور میں جو اکابرین ہیں ہمارے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اگر اس دور میں اگر کسی نے بایزید بستامی کو اس دور میں اگر عملی طور پہ دیکھنا ہے تو بایزید بستامی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہیں، بڑے بڑے ولی ہے جن کا نام ہمیں صحیح معلوم بھی نہیں۔ پھر جرأت اور بہادری کی نشانی دیکھنی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، امام انقلاب، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ کے کردار کو ہم نے صحیح کتابوں میں پڑھا ہے، اور انگریز کے مقابلے میں جب وہ اٹھے تھے سنا ہے کہ انگریزوں نے انگلیاں کاٹی تھیں تاکہ ہمارے خلاف کتاب بھی نہ لکھ سکے، لیکن انہوں نے بیٹے تیار کیے، ایسے فرزند انجمن تیار کیے کہ رہتی دنیا تک انگریز کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر ان کی نسلیں بات کرے گی۔ ایک اور طرف واقعی آج موجود ہے، آپ دیکھ لیں مولانا کی صورت میں وہ واسطہ بھی موجود ہے اور وہ لوگ بھی موجود ہیں، حالانکہ اختلاف کرنے والے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ درس دیتے ہیں کہ ہمیں حکمت سے بات کرنی چاہیے، حکمت میں منافقت ہوتی ہے۔ حکمت
بصیرت مولانا واقعی بہت حکمت سے بات کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ حکمت سے بات کرتے ہیں. کتنا انہوں نے آوازیں اٹھائی ہر مدارس گورنمنٹ کے معاملہ خلاف. تھا جی. اب کوئی تو آتا ان پر کوئی کرپشن، کوئی الزام، کوئی الفاظ لگاتا، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا. حالانکہ یہ نہیں صرف سیاست میں نہیں، ہم شیخ ظفر علی خان صاحب بتایا کرتے تھے، حالانکہ سنت میں دیگر چیزوں میں بھی بہت گہری گرفت تھی ان کی، قرآن و حدیث میں بھی گہری گرفت تھی، سمجھتے تھے اور بالکل ایسا نہیں تھا، عمل بھی تھا. تبھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت بھی بخشی. ظاہر بات ہے اتنے بڑے عالم و مفتی کے بیٹے ہیں. صرف لوگوں کو اعتراض ہے تو مولانا کا ہونے کی وجہ سے کہ یہ مولوی ہیں، ورنہ مانتے تو مولوی سب ہیں. ہیں. اور مولوی اسمبلی میں کیوں ہیں؟ اسمبلی میں کیوں ہے؟ سارا جو ان کا براسٹ ہے اور ساری چڑ ہے نا وہ یہی ہے کہ مولوی اور یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے نا علماء سے اور مولویوں سے پاک ہو تاکہ ہم اپنا پنجہ صحیح گاڑ سکیں. بالکل. وہی نا علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، اگر سیاست سے دین کو جدا کر دیا جائے پھر چنگیزی باقی رہ جاتی ہے. دین ہے سیاست میں تو ظاہر بات ہے احکامات ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ نکل جائے گا پھر کیا ہے، پھر تو انگریزوں کا ماحول ہے وہی آپ کے پاس آ جائے مدارس گا. اور مساجد یہ پڑھانے کا ہے، پڑھانے کا، یعنی بتانے کا ہے، بتانے کا، اور اسمبلی اور قانون اور ادارے یہ جو ہے نا نافذ کرنے کی جگہ کہ ہے. ان جگہوں سے ہم نے یہ احکامات کو عملی طور پر جامع پہنانا. جامع جس طرح فقہ حنفی بنائی گئی، امام صاحب نے ایک محنت کی، پھر امام ابو یوسف جب قاضی بنے تو انہوں نے بالکل اس کو رائج کیا، پھیلایا. حالانکہ وہ مساجد میں بیٹھ کے اس کو اس حد تک نہیں پھیلا سکتے تھے جو انہوں نے قاضی بن کے اس پر کام کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کے احکام اس کے احکام کو نافذ